لوکس اور مورس لندن جانے کے لیے اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں کے کافی لوگ انہیں رخصت کرنے اسٹیشن تک آئے تھے۔ ابتدا میں جارج نے سوچا تھا کہ وہ خود لوکس کے ساتھ جائے گا اور وہ اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن مورس کے باپ نے اسے سمجھایا کہ بعد میں بھی ان دونوں کو اکیلے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے، تو اس وقت بھی ان دونوں کو اکیلے ہی جانے دو۔ جوان بچے ہیں، گم تھوڑی ہو جائیں گے۔ جارج کو مورس کے باپ کا مشورہ مناسب لگا اور لوکس کے ساتھ جانے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن اس نے لوکس کو خوب نصیحتیں کی کہ وہ وہاں باقاعدگی سے چرچ جائے گا اور ماس مچھی کھانے سے دور رہے گا، اور لوکس اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ مارتھا نے آگے بڑھ کر اس کے گال کا بوسہ لیا اور پھر مورس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لوکس کا خیال رکھنا، وہ بہت بھولا ہے۔ ارے آنٹی، یہ تو آپ لوگوں کے سامنے معصوم بنا پھرتا ہے، ورنہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں اس کا نہیں بلکہ یہ ہمارا خیال کرے گا، اور آپ ٹینشن نہ لیں، جس طرح یہ آپ کی آنکھ کا تارا ہے ویسے ہی یہ میرے بھی جگر کا ٹکڑا ہے۔ مورس نے شرارتاً کہا اور سب نے کہا لگایا، خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ مارتھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لندن پہنچ کر لوکس اور مورس نے ایک سرائے میں قیام کیا، جہاں ان کی ملاقات دوسرے طلبہ سے بھی ہوئی جو دوسرے شہروں، گاؤں اور قصبات سے ایڈمیشن کے لیے آئے تھے۔ پھر دوسرے دن وہ ایک بس میں ایک ہی سیٹ پر بیٹھے ایک نئی دنیا کی طرف جا رہے تھے، جہاں ہر پل ایک نیا ہنگامہ تھا اور خوابوں سے سجی ایک خوبصورت دنیا تھی جس کے بارے میں انہوں نے صرف سنا تھا۔ پڑھائی سے زیادہ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ اب وہ آزاد تھے، یہاں انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ جب بس انہیں کالج کے قریب اتار کر آگے بڑھ گئی تو دونوں اپنے کاندھوں پر کتابوں اور ضروری اشیاء سے بھرے بیگ لٹکائے بات بات پر ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے مسکراتے ہوئے کالج کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ کالج کی عمارت میں ہی ہاسٹل بھی تھا۔ کالج اپنی عمارت کے ساتھ ساتھ تعلیمی لحاظ سے بھی ہائی لیول کا تھا۔ کالج میں بہت ہجوم تھا، لڑکے اور خوبصورت لڑکیاں ایسے ادھر ادھر پھر رہے تھے جیسے کوئی مچھلی منڈی ہو۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا ڈپارٹمنٹ تلاش کیا۔ کالج سے فارغ ہو کر وہ ہاسٹل میں اپنے کمرے میں آئے۔ شام کو ایک اور طالب علم جونی جو فرانس سے آیا تھا اور ان کا دوست بھی بن چکا تھا اور اس ہی ہاسٹل میں اس کا بھی کمرہ تھا، وہ ان کے کمرے میں آیا اور رات کے کھانے کا پروگرام بنایا گیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بہت سردی تھی۔ جونی نے ٹیکسی کو اشارہ کیا اور وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ لوکس اور مورس کسی سستے ریسٹورنٹ میں جانا چاہتے تھے، لیکن جونی نے انہیں کہا کہ وہ آج کا کھانا میری طرف سے ہوگا۔ وہ انہیں ایک عمدہ اور بہت گراں قدر ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ کھانے سے پہلے وردی پوش ملازم نے ان کی ٹیبل پر شیمپین کی بوتل رکھی اور آرڈر لے کر چلا گیا۔ جونی ان دونوں کے لیے جام بنانے لگا۔ لوکس حیرت سے شیمپین کو دیکھنے لگا تو مورس اور جونی مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ گاؤں میں مورس اپنے گھر والوں سے چھپ کر کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا اور کافی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھ چکا تھا، جبکہ لوکس اس معاملے میں بالکل کورا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے شراب پی تھی، اس لیے وہ تھوڑا کنفیوز تھا۔ ویسے یہاں دودھ بھی اچھا ملتا ہے، اگر تم جام نہیں لینا چاہتے تو تمہارے لیے دودھ منگوا لوں؟ جونی نے لوکس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس پر وہ تینوں ہنسنے لگے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے آج تک نہیں پی، اس لیے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، لوکس نے شرماتے ہوئے کہا۔ تو آج افتتاح کر لو، اب تم بچے نہیں ہو، جونی نے گلاس لوکس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ لوکس نے جام اٹھا کر مورس کی طرف دیکھا جو پہلے سے 2 جام چڑھا چکا تھا۔ پھر تینوں نے گلاس اٹھا کر آپس میں ٹکرائے اور چیئرز کا نعرہ لگا کر کہا، پہلا جام ہمارے دوست لوکس کے نام۔ ریسٹورنٹ میں بڑی رونق تھی، ہر ٹیبل پر ایک الگ محفل جمی ہوئی تھی۔ پہلا جام لینے کے بعد لوکس کو پیالوں اور چمچوں کی آوازیں کچھ زیادہ ہی سنائی دے رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میوزک بج رہا تھا اور ہر طرف سے لوگوں کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ لوکس کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سب لوگ اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہوں۔ بارش، رات اور شراب، دنیا کی سب سے خوبصورت تکون، مورس نے اپنے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس خوبصورت تکون کو چکور بھی بنایا جا سکتا ہے، جونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ مورس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی، جوان اور خوبصورت، جونی نے جواب دیا۔ ہائے، کیا بات کر دی، مورس نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر تو کسی شراب کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ملازم ان کی ٹیبل پر کھانا لے آیا جس میں بھنا ہوا گوشت تھا اور تینوں نے خوب مزے سے کھایا۔ پھر میوزک کا والیوم تیز کر دیا گیا اور کچھ لڑکیوں نے مختصر لباس میں رقص کرنا شروع کر دیا۔
لوکس نے مورس کو واپس چلنے کے لیے کہا کیونکہ اس کا سر چکرا رہا تھا، لیکن مورس اور جونی بالکل مدہوش ہو چکے تھے۔ ابھی تو مزہ شروع ہوا ہے یار، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ یہ سن کر لوکس خاموش ہو گیا۔ ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی کچھ لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اٹھی اور اس نے اپنا کوٹ اتارا اور وہ نشے میں مست تھی۔ وہ آگے بڑھی اور رقاصاؤں کو دھکا دے کر خود رقص کرنے لگی۔ لوگوں نے اس کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ مورس اور جونی نے بھی سیٹیاں بجانا شروع کر دی۔ لڑکی بہت خوش ہوئی اور مست ہو کر اپنی آخری شرٹ بھی اتارنے ہی والی تھی کہ مینیجر اور کچھ ملازموں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور اسے آرام سے بیٹھنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ اپنے لباس سے ایک امیر لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے مینیجر کو دھکا دیا اور ان تینوں کی ٹیبل کی طرف آئی اور ان کی ٹیبل سے شیمپین کی بوتل اٹھا کر اپنے منہ پر چڑھائی، گٹ گٹ کر کے بوتل ختم کی اور اسے فرش پر پھینک دیا۔ وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کون جوان آج مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہے گا؟ آج میں اس کی ہوں، لڑکی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ہمجولیاں چپکے سے ریسٹورنٹ سے کھسک گئی۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت سے لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو کوئی بگڑی ہوئی امیر زادی لگ رہی تھی۔ کسی کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مورس اور جونی معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہیں گے، مورس نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ لڑکی کی کمر میں ڈال دیا۔ تو پھر چلو، آج میں تمہاری بن گئی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لوکس نے اسے روکنا چاہا۔ مورس، بچپنا نہ کرو، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن جونی نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ چلنا نہیں چاہتے ہو تو تم ہاسٹل چلے جاؤ، تھوڑی دیر میں ہم دونوں بھی آ جائیں گے۔ لڑکی نے اپنی گاڑی کی چابی مورس کو دی اور وہ تینوں ریسٹورنٹ سے نکل گئے۔ لوکس ان کے پیچھے چل کر انہیں سمجھاتا رہا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی کیونکہ وہ نشے میں بہک چکے تھے۔ ان پر ہوس کا بھوت سوار ہو چکا تھا اور لوکس اپنے دوستوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اسے مورس پر سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ اس کی طبیعت سے واقف تھا۔ وہ مایوسی کے عالم میں ریسٹورنٹ سے باہر نکلا۔ اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ ریسٹورنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ وہ ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے تمہارے دوستوں کی یہ حرکت سخت گھناؤنی لگی۔ اچانک لوکس کو اپنے پیچھے آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی آدمی تھا جس کی عمر کوئی 50 یا 55 سال کی ہوگی۔ وہ بلیک کوٹ اور اسی رنگ کی ٹوپی پہنے ریسٹورنٹ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ لوکس اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرا نام ایلبرٹ ہے اور میں تمہارے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھا تم لوگوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کیا تم اسٹوڈنٹ ہو؟ جی ہاں، ہم بس کھانا کھانے آئے تھے، تھوڑی سی شراب پی اور یہ تماشا ہو گیا۔ اس طرح کے تماشے تو یہاں روز ہوتے ہیں۔ گناہوں کے فرشتے تو ان پر کہکہے لگاتے ہوں گے۔ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن انسان تو جانور بننے پر تلا ہے۔ کیا تم نے پہلے کبھی ایسی عورت دیکھی جو اس طرح کھلم کھلا مردوں کو دعوت دیتی پھرے، وہ بھی مفت؟ لوکس حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم شاید مجھے کوئی سنکی بڈھا سمجھ رہے ہوگے، ایلبرٹ نے اسے کہا۔ نہیں سر، آپ میرے لیے محترم ہیں اور آپ تو مجھے کوئی پادری معلوم ہوتے ہیں، لوکس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نہیں میرے بیٹے، میں کوئی پادری نہیں، میں تو بس تمہیں یہ سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ تمہیں اپنے دوستوں کو روکنا چاہیے تھا اور تمہیں بھی ایسی لڑکیوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایسی لڑکیاں جنسی ہوس کی مریض ہوتی ہیں۔ یہ ایک موذی مرض ہے اور ایسے لوگوں میں ایک درندہ چھپا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی کو بھی اپنا شکار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردوں تک کو نکال کر اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، اور یہ خاص بڑمانسوں کی نسل کی نشانی ہے۔ لوکس حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم ایگل ایجوکیٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف جاؤ گے نا؟ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں وہاں تک چھوڑ دوں گا، اور ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی۔ لوکس نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے بڑمانسوں کے بارے میں اپنے ماموں سے سنا ہے اور ہمارے گاؤں میں بھی ان کے بارے میں قصے سنائے جاتے ہیں، لیکن اسے انسانی روپ میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ لوکس نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ ایلبرٹ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں بھی پہلے ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا اور ان کو محض قصے کہانیاں سمجھتا تھا، لیکن میں نے ان بڑمانسوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتا جب میں نے اس کا انسان نما شیطانی چہرہ دیکھا تھا۔ کالج کے گیٹ پر ایلبرٹ نے گاڑی روک دی۔ اگر میں دوبارہ آپ سے ملنا چاہوں تو؟
لوکس نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا۔ سینٹ پال چرچ کے پاس ہی میرا مکان ہے، تم جس سے بھی میرا نام لوگے وہ تمہیں میرا گھر دکھا دے گا جہاں میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی گاڑی آگے بڑھا دی۔ لوکس اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ مورس ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ پہلی بار تھوڑی سی شراب پینے اور گوشت کھانے کی وجہ سے اسے متلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ بند کی اور سو گیا۔ لوکس، لوکس۔ کافی عرصے کے بعد وہ آواز اسے دوبارہ سنائی دی۔ بڑی عجیب بے قراری ہوتی تھی اس آواز میں، جو اسے اپنی طرف بلاتی اور کھینچتی تھی۔ کوئی سحر اور کوئی التجا ہوتی تھی اس آواز میں۔ لوکس، لوکس۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی اور گلے میں پہنی ہوئی سلیب کو اپنی مٹھی میں لے لیا اور دل ہی دل میں خدا کی آیات پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور کشمکش کے آثار پیدا ہوئے۔ اسے بے چینی اور گھٹن محسوس ہونے لگی اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک چٹان پر کھڑا تھا اور خون خوار نظروں سے شہر کی روشنیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا اس نے انسانی خون سے اپنی پیاس نہیں بجھائی تھی۔ آج کا انسان بہت ترقی کر گیا ہے۔ اس نے ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے چٹان سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ جھاڑیوں کو چیرتا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار پانی کے موج کی مانند تھی۔ اس کے قدم نہ زمین پر تھے اور نہ ہوا میں۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک جگہ رک گیا۔ وہ سوں سوں کر کے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اسے شکار کی بو آ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک ہرنی کا بچہ تھا۔ اس نے تیزی سے اسے دبوچ لیا اور اپنے خون خوار دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے اور اسے بھنبور ڈالا۔ لوکس کانپ کر اٹھ بیٹھا۔ اسے ابکائی آئی۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں گیا اور الٹیاں کرنے لگا۔ اسے چکر آ گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔